ویلکم بیک ناظرین. کلینک آن لائن میں آج ہم بات کر رہے ہیں اس زندگی کی جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے. دنیا اللہ نے بنائی ہے, زندگی بھی اللہ ہی لے کے آتا ہے, اور اس دنیا سے جانا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. لیکن اس دنیا میں آپ جب بات ہم کرتے ہیں عام زندگی میں, تو ہر کام کے پیچھے ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں, ہم تھوڑا پلان کرتے ہیں تاکہ ہمارا وہ کام بہتر طریقے سے ہو, اور نتیجہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. چاہے وہ ہمارے امتحانات ہوں, چاہے وہ ٹی وی پروگرام ہوتا ہے. میں ٹی وی پروگرام سے پہلے اگر میں بغیر تیاری کے آ جاؤں, مجھے پتہ ہی نہ ہو, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ کہیں گے کیا بیوقوف آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, منہ اٹھا کے آ گئے ہیں یہاں پہ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بغیر دنیا میں تنکا بھی نہیں ہل سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی, شعور دیا. اللہ نے کہا محنت کرو, جستجو کرو, تحقیق کرو, تاکہ اس کا نتیجہ پھر مجھ پہ چھوڑ دو. اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ پلان کر کے آ رہا ہے. تو ہم اس دنیا میں جب زندگی لاتے ہیں, در حقیقت اللہ کی مرضی بغیر وہ نہیں آتی, لیکن ہم جب لانے کے ذمہ دار تو ہیں. کیا ہم اس زندگی کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں, اور زندگی لانے کے لیے جو ماں کا درجہ جو ہے, ہم جس ماں کی بات کرتے ہیں اس کو ہم نے درجہ کیا خاک دیا ہے. اس ملک میں کہتا ہوں عورت کی دشمن تو سب سے بڑی عورت ہے. ڈاکٹر عمران صاحب, ڈاکٹر علی محمد میر صاحب, ڈاکٹر تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ میں خواتین کے حقوق کے اس میں گیا, مجھ سے باتیں کی حقوق نسواں کی, اور یہ میں نے آخر میں کہا کہ چھوڑیں, اس ملک میں عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ساس بہو ساس کو, نند, یہ سارے آپس میں اس ملک میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کے سسرال والے ذمہ داری عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہے, اور اس کو بیچاری کو کیا پتا کہ ڈی این اے اسٹرکچرنگ کہاں سے کیا بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عورت ہی, میں کہتا ہوں اس ملک میں سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے. جب عورت کی صحت کی بات کرتے ہیں اس کو نہیں پرواہ ہوتی, وہ کہتی ہے میرے گھر میں وارث آنا چاہیے. کیا بیٹا ہی وارث ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پچھلے کالر نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم تو بالکل اس کی تائید کرتے ہیں کہ بیٹا تو وارث ہونے کی جو سب سے بہتر ثبوت ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے یہاں جو سلسلہ جو ہے وہ تو بیٹی سے ہی شروع ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ سوچ جو ہے یہ بڑی پرانی قدیمی فرسودہ ہے, اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہمارے علماء کرام کو آپ نے جمع کیا, ان سے ایک ظاہر بات ہے کہ علماء کرام کی جو رائے ہے وہ ہم سب کے لیے مقدم ہے, کیونکہ ہم مذہب کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے علماء کرام اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام. وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ اسی طرح سے, کیونکہ جب ہم نے ان کو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتایا اور قرآنی جو آیات ہیں اس کی نشاندہی کی, تو اس سے تو کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے انہوں نے اس کی بڑی تائید کی, اس کو بہت سپورٹ کیا, اور اس آئیڈیا کو انہوں نے کہا کہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور اسی سلسلے میں پھر ہم نے اپنی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے 15 اضلاع ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے کوئی تقریباً 1400 علماء کرام کو سینسٹائز کیا ہے اسی ٹاپک پہ. ان کے لیے ان کو ایک کریکلم بنایا ہے, اور اس کریکلم کے ذریعے ان کو سینسٹائز کیا, اور وہاں سے ہمیں بڑی اچھی سٹوریز مل رہی ہیں کہ ایک عالم صاحب کسی کی شادی میں گئے نکاح کرانے کے لیے, اور ان کو جب پتہ چلا کہ لڑکی بہت کم عمر ہے تو انہوں نے فوراً ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کر کے اس شادی کو ملتوی کرا دیا. پھر ایک اور عالم ہے جن کی بیگم جو تھی وہ LHW ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر, لیکن وہ گھر میں ہی رہتی تھی اور ان کو انہوں نے کام کرنے سے روکا بت. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اتنی اچھی چیز جو ہے, اتنا اچھا پیغام جو ہے وہ اس کو آگے لے جا سکتی ہیں اور لوگوں کی جان بچ سکتی ہے, تو انہوں نے پھر ان کو نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کو کہا کہ آپ اپنا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا بڑھائیں. تو اس طرح کی بہت ساری سکسیس سٹوریز جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس رول کو ہمیں کاش بہت پہلے جو ہے استعمال کیا. ہم تو صرف ایک دعا کرتے ہیں علماء کرام کے لیے کہ بھائی تمام عالم دین سب متحد ہو جائیں. جی بالکل. اور اپنی تمام جتنے بھی اختلافات ہیں سب کو سائڈ وے کریں, اس قوم کے لیے سوچیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے طلعت صاحبہ نے جو سوال کیا تھا, بڑا خوبصورت سوال تھا کہ اسپیسنگ کی اگر آپ 2-2 سال کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی 15-20 بچے تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسپیسنگ بھی اگر کریں تو کتنی لمٹ ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب, میں احمد بات کر رہا ہوں پنڈی سے. احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی. جی سب, میں چھوٹی سی 1-2-3 گزارشات. سر حکم کریں, حکم کریں.
پہلے تو یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاپولیشن کنٹرول ہے. اگر ہم نے پاپولیشن کنٹرول نہ کیا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہی ہمیں کھا جائے گا. اس کے سلسلے میں یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 میئرز ہیں جو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر ہماری آبادی جو ہے وہ گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے اگر ہم لوگ ساس شوہر اور بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ علیحدہ علیحدہ بنائیں 2-3 پیجز کے, جس میں موٹی موٹی انفارمیشن ہو اس سے ریلیٹڈ, اور اسلام کو بھی اس میں شامل کر لیں, اسلام کی آیات اور صورتیں اور احادیث بھی, کہ مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بچے پیدا کرتے رہیں. تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہوگا ٹورڈز پاپولیشن کنٹرول. بہت اچھا آئیڈیا, ویری گڈ. اور دوسرا میرا سجیشن ہے یہ کانٹراسیپٹیو میئر جو ہوتی ہیں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گاؤں کے لیول پہ کانٹراسیپٹیو ایجوکیشن اویلیبل ہی نہیں ہے, اور دوسرا کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز جو بالکل پرائمری ڈیوائسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو, جس کی وجہ سے ایک یہ بھی ریزن ہے کہ گاؤں میں لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے. اویلیبلٹی. ڈاکٹر صاحب میں پوچھوں گا بھی آپ سے اس کی. اور تیسرا میرا سجیشن ہے کہ اگر یہ لیڈی ڈاکٹرز جا کے گاؤں میں یہ لیکچرز دیں خواتین کو اسپیشلی, بیوی اور ساس دونوں شامل ہوں, تو میرے خیال میں یہ اچھے سٹیپس ہوں گے ٹورڈز پاپولیشن کنٹرول. تھینک یو احمد صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ویری نائس سجیشنز. ہمیں آپ ہی لوگوں کی سجیشن کی ضرورت ہے, اس ملک کو آپ ہی لوگ چینج کریں گے, ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال کیا تھا, طلعت صاحبہ کا سوال تھا لاہور سے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ 24 مہینے جو ہے ایک ماں بچے کو دودھ پلائے, اور جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ پھر حاملہ نہیں ہو پاتی. یہ نیچرل کانٹراسیپشن بھی ہے. اب لیکن اگر 2 سال کا وقفہ دیں تو ایک عورت جو ہے جس کی ایک ازواجی زندگی 40 سال کی ہے تو 20 بچے تو وہ بھی تو یہ بتائیے کہ اندازاً بچے کتنے ہونے چاہیے ویسے؟ دیکھیں نمبر کی تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اب نمبر کی جو پہلے بات ہوتی تھی کہ 2 بچے خوشحال کرانا, وہی ایک غلط اپروچ تھی جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ بدنام ہوئی وہ. تو اب جو بات ہے کہ ماں کی صحت کی بات ہے, اب بات ہے بچے کی صحت کی بات ہے. اور یہ اور آپ کے وسائل اور وسائل کے لحاظ سے ہی وہ ظاہر ہے کہ ماں کی صحت اور وقفے پہ کو کنٹرول کرنا ہے. تو 2.5 سال تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. 2 سال یا 2.5 سال؟ 2.5 سال. ایک جگہ 2 سال کا وقفہ کا ذکر ہے, ایک جگہ 2.5 سال کا ذکر ہے, تو تقریباً 2 سے 2.5 سال کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو مائیں شعور میں ہوں گی, جو 18 سال کی عمر کے بعد شادی ہوگی اور جو 2-2.5 سال کے وقفے کریں گی, وہ کوئی زیادہ بڑی فیملی بنا سکیں گی. ٹھیک ہے, تو ایک صحت مند فیملی اصل مقصد ہے. صحت مند فیملی, اب وہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ صحت مند فیملی, صحت مند ماں اپنے آپ کو کس طرح صحت مند فیملی کو جنم دیتی ہے. تو اس میں نمبر کی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ نمبر کی بات کی ہے طلعت صاحبہ نے کہ کتنے, پھر اگر 2 سال کا وقفہ اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو نمبر کی کوئی ہے لمٹ کیا ویسے؟ نہیں, بالکل نمبر کی لمٹ نہیں ہے, نمبر کی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو پروپگیٹ بھی نہیں کر رہے اس میسیج کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں جو صحت مند ہو, جن کی آپ صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں, جن کو آپ ایک اچھا مسلمان بنا سکیں, جن کو آپ ایک اچھا فعال شہری بنا سکیں. تو یہ سارے تقاضے اگر آپ پورے کر پا رہے ہیں تو آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنے دل چاہے بچے پیدا کریں, لیکن یہ کرائٹیریا اور یہ پیرامیٹرز پورے ہونے چاہیے. سر ہمارے پاس ایک بڑی اچھی کالر ہے, ہماری بہت اچھی ویور اور پروفیسر آف کالر کہتا ہوں میں انہیں, رضوانہ صاحبہ. آپ تو جانتے ہی ہوں گے, ہمارے بہت سارے ویورز بھی ان کو آپ جانتے ہیں. السلام علیکم رضوانہ صاحبہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ڈاکٹر؟ الحمد للہ جی, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ. آپ نے عید کے میسیجز ہمیں فیس بک پہ بھی دیے, بہت شکریہ. ہماری فیس بک کی آپ زینت ہیں ویسے. زینت ہوں نا میں, ماشاء اللہ میں اپنے گھر کی بھی بہت اچھی زینت ہوں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سب کی زینت بنا کر رکھے. اس لیے کہ نا میں ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب کو ان کی ہیلپ کر رہی ہوں میں, جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. ان کے پروگرام تو میں سن رہی ہوں, بہت اچھا چل رہا ہے. ان کی میں ہیلپ کر دوں ذرا. سورہ بقرہ ہے, 233 آیت نمبر ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس میں 2 سال کا لکھا ہوا ہے, وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ 2 سال. سورہ بقرہ آیت نمبر 233. آیت نمبر 233. 233. اچھا, کیا ہے اس میں لکھا ہے ذرا بتائیے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب 2 سال کا وقفہ اس لیے دیں تاکہ آپ ایک بچے کو اچھی صحت اور دے سکیں, اس کی پرورش کر سکیں آپ نا. اور اس لیے اور دوسری بات میں اپنے شیئر کروں گی
کہ مطلب میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اور میرا ایک بیبی تو مطلب اس میں کہتے ہیں نا ایک شوق میں اس میں ہوا تھا، لیکن 2 بچے جو ہے میں نے باقاعدہ ماشاءاللہ میں نے پلاننگ کے تحت کیے ہیں. میرے پہلے بچے میں مطلب 3 سال کا گیپ ہے، دوسرے میں میرا 6 سال کا گیپ ہے، اور پھر ماشاءاللہ میں نے 3 بچے رکھے ہوئے ہیں. اور میرے مطلب اپنے بزرگ بھی میرے گھر میں شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے. میں سمجھتی ہوں اب آج کے دور میں یہ اللہ کی دین نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھ کی دین ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ فیملی پلاننگ کی باتیں ہو رہی ہیں، میں اس پہ یہ بولوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ان کو نہیں پتہ، اتنے مطلب لوگوں کے کنفیوژن ہے کہ ہم کوئی احتیاط کرتے ہیں یا کوئی فیملی پلاننگ کرتے ہیں، اس سے ویٹ بڑھ جاتا ہے ہم لوگوں کا، یا وزن بڑھ جاتا ہے، بہت موٹے ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بڑے اپنے خوبصورت انداز سے بتائیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی فیملی پلاننگ کو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں، کس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ٹائم وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کالر بہت ہیں. اور گوجرانوالا ہمارے ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ وہاں پہ لوگوں کا جو ہمیں رسپانس ملتا ہے بہت خوبصورت رسپانس، بڑے اچھے لوگ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ. سر ایک ریکویسٹ ہے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور حکم کیجئے. جناب یہ گجرانوالا ڈی ایچ او آفس میں ملازم ہوں. ٹھیک ہے جناب. تو ہمارا یہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پولیو ڈے ہوتا ہے جب، جی جی، اس میں بعض دفعہ عوام قطرے نہیں پلاتے، بہت ہی عوام ایسی ہے کہ قطرے نہیں پلاتے. وہ خصوصی یہ کہتے ہیں جی اسلام میں منع کیا گیا، کسی مولوی نے منع کر دیا، پیروں نے منع کر دیا، مسئلے مسائل غلط بتاتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فاسٹی ٹیکے نہیں لگواتے. ان کو یہ بھی ذرا سمجھایا جائے عوام کو کہ فوری طور پر یہ انجیکشن لگوائے جائیں. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب بہت اچھی بات کی. یہی تو بڑا مسئلہ ہے. جب ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے، کیا رسپونڈ کریں گے؟ ہاں دیکھیے، پچھلی کالر کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ایکسیس رسائی جو ہے وہ سروسز کی جو اویلیبلٹی یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے فیملی پلاننگ کے اڈاپشن میں. کیونکہ اگر ہم فیملی پاپولیشن ویلفیئر کا پروگرام دیکھیں تو ان کی اس وقت پورے پاکستان میں 3000 فیسلٹیز ہیں. کہاں ہیں؟ مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن صرف 3000 ہیں. 17 آپ کی کروڑ آبادی ہے، تو ظاہر ہے وہ فیسلٹیز کا نظر بھی نہیں آتی. یہ تب رسائی اس میں بہتری آئے گی جب آپ اپنی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لاتے. سر یہ بتائیے، آپ کے جو پروجیکٹ ہے، میں ذرا سوری ٹائم ذرا کم ہے، آپ تک لوگ ایکسیس کرنا چاہیں، آپ کے کوئی کلینکس ہیں، آپ کے سینٹرز ہیں، ٹیمز ہیں، کیا ہیں آپ کی؟ ہم نے جن اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں تمام صحت کی جو سہولیات ہیں، بی ایچ یو سرکاری، بی ایچ یو، آر ایچ سی، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو لیول تک، ان کے تمام پرووائڈرز کو ہم نے ٹریننگ دی، اور خاص طور پہ ایسی ٹریننگ دی ہے جو شخصی رابطہ جو ہوتا ہے، انٹرپرسنل کمیونیکیشن، اس میں بہتری آئے. کیونکہ یہ بہت اس چیز کی فقدان رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سہولیات ان کو صحیح طریقے سے نہیں ملتی، اور پھر اگر صحیح معلومات نہ ملے تو وہ پھر ڈسکنٹینیو بھی کر دیتے ہیں. فلاح کا نام کہیں لکھا ہوتا ہے اس میں؟ بورڈ ہمارے فلاح کا بورڈ، فلاح کے میسیجز اویزہ ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں صحت اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، یہ تمام میسیجز اویزہ ہیں. پھر اسی طرح سے جتنے کانٹرسیپٹیو آپشنز اویلیبل ہیں اس کا ایک باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے اس فیسلٹی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آپشنز کیا ہیں. اور ان فیسلٹیز میں نہ صرف ہم نے ٹریننگ دی ہے بلکہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ کانٹرسیپٹیو یا مانع حمل طریقے جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں چاہ رہا، کالرز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر علی صاحب بہت شکر گزار ہوں، آپ اسلام آباد سے آئے، اور بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی جو ہے توفیق بھی دے. اور ڈاکٹر تنویر صاحب، آپ کے لیے تو ہمیشہ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ اور آپ کی جو ادارہ ہینڈ جو کام کر رہا ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ لوگوں کو ضرور دے گا. مائی ہیڈس آف فار یور آرگنائزیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت و استقامت دے کہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں بس لگے رہیے، خاموشی سے کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، لگے رہیے. اللہ کے لیے بھی دعا کریے، اور فلاح کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سب، ہمارے ملک کی بھی فلاح کرے، اور جو فلاح پروجیکٹ اس کو بھی کامیاب کرے. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام، اور فلاح کے والے سے مزید ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کے ویب پیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم اس کی ڈیٹیلز آپ وہاں پہ موجود ہوں گی. اور اس کے والے سے اگر آپ کو کوئی اور بھی سوالات ہیں تو ہم برج ہیں،
آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کو پیج پہ جا کے آپ وزٹ کیجیے, وہاں پہ بھی ڈیٹیلز موجود ہیں, اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک بات, خدا کے واسطے بہت ہو گیا, ہم ان باتوں پہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں, ہم دوہرا معیار ختم کر رہے ہیں. ایک طرف تو ہم ٹی وی پہ انڈین باتیں, ان گانے اور فلمیں اور اپنے گھر میں DVDs میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بھی بچے دنیا میں جب آئیں تو ان کے لیے زندگی ایک عذاب نہ ہو. ہماری عورتوں کے لیے ایک بچہ پیدا کرنا ایک عذاب نہ ہو کہ اس کے بعد ساری زندگی وہ قسم پرسی کی حالت میں, بیماری کی حالت میں رہیں, یا وہ اس دنیا سے چلی جائیں, یا وہ بچہ ساری زندگی ایک عذاب بھگتتا رہے. پولیو ڈراپس, حفاظتی ٹیکے, یا یہ برتھ اسپیسنگ, یہ آج میں نے کچھ نہیں کہا, آپ لوگوں نے مجھے بتایا, ان لوگوں نے بتایا, قرآن بھی کہہ رہا ہے. خدا کے واسطے کنٹروورسیز مت ڈالیں ان چیزوں پہ. یہ تھا ہمارا پروگرام. کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے عید کے حوالے سے کہ عید کے گوشت کا جو ہے کس طرح سے کھائیں, کیا کریں, اور اگر بہت سارے اس وقت جو پرابلمز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچ سکیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.